وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 68، درس کا نمبر 1874. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 68. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء. کون ہے زیادہ ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے سامنے آ چکا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا. اور جو لوگ ہماری خاطر ہمارے بارے میں مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، لنہدینہم سبلنا. انہیں ہم اپنے بہت سے راستے دکھا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور یہ مضمون بڑا اہم ہے. دیکھیں، یا تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یا نہیں باندھ رہے. دیکھیں، ہمارا اور اللہ کا رابطہ کیا ہے؟ قرآن اور نبی. قرآن اللہ کا حکم، نبی قرآن پہ عمل کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اور قرآن ہم تک پہنچاتا ہے. یہ دو ہی باتیں ہیں. اب آج کا مسلمان یہ تو نہ نبی کی ذات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق ہم لوگ نہ زندگی گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں. پھر قرآن کو ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن سے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے گلہ کریں گے، شکوہ کریں گے آج کے مسلمان کے بارے میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول یہ کہیں گے روز قیامت اللہ سے، اے میرے رب، ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیں، مجھے تو غلط بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ جھوٹے بہتان باندھنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں رہا.
اور آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بات بتائی تھی کہ آج کا جو مسلمان ہے یا آج جو اسلام ہے یا جو بھی ہم اس روئے زمین پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں، ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ اسلام کا ان میں صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. وما بقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد عامرۃ، مساجدیں آباد ہوں گی. وہی خراب عن الہدا، ہدایت سے خالی ہوں گی. اور اس وقت کے یعنی آسمان کی چھت کے تلے اس دور کے شریر ترین مخلوق، اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا. دیکھیں ہم خود بھی بے خبر ہیں اور ہمیں دین کی کوئی خبر نہیں دی جا رہی. عام طور پہ دین کو بیان کرنے والے عام طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، دین کے متعلقات تو بیان کیے جا رہے ہیں، داڑھی رکھ لو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن دین کی بنیاد نہیں بیان کی جا رہی. دین کی حقیقت کھول کے ہمارے سامنے نہیں بیان کی جا رہی. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ وہ اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی زیادہ آپ دیکھ لیں. عام طور پہ یا تو مناظرے ہو رہے ہیں، مختلف فرقوں کے درمیان مناظرے ہیں، ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. مناظر اسلام، آپ نے بعض علماء کے ساتھ نام لکھ دیا ہے، یہ مناظرہ کرنے والا ہے، مناظر اسلام ہے. یہ کوئی خاص صفت تو نہیں ہے مناظر اسلام. اور مناظروں کی عام طور پہ ایک روایت ہے، آج کل تو ذرا کم ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے بہت زیادہ مناظرے ہوتے تھے. اور بہرحال میں آپ سے صرف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے نہیں پیش کی جا رہی. انسان کو اس کی حقیقت دیکھیں، حقیقت یہ یعنی بیان کرنے کی چیز کیا ہے، یعنی ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چلے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلے، ہمیں قرآن کی حقیقت کا پتہ چلے، ہمیں رسول کی آمد کے مقصد کا پتہ چلے، اور ہمیں اپنی منزل معلوم ہو. یہ باتیں عام طور پہ نہیں بیان ہو رہی. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مجھے تو دیکھیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں ویسی جو روش زمانہ ہے، ضعیف احادیث، فضائل اعمال، یعنی درود شریف پڑھا کرو، یہ کرو وہ کرو، فضائل اعمال. یہ میں تبلیغ والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یعنی بعض اعمال کے فضائل، درود شریف پڑھنے کے فضائل عام طور پہ میرے سامنے فیس بک پہ ایسے وہ آتے ہیں، جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت، اور یہ اعمال اور وہ اعمال، شب قدر کے اعمال، شب معراج کے اعمال وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ لوگوں نے قصے کہانیوں کا سہارا لے لیا ہے، اور کچھ بیان کرنے والے لوگ اپنے ذاتی مشاہدات بیان کرتے رہتے ہیں، اپنی کارگزاریاں بیان کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں یہاں گیا، ایک دفعہ وہاں گیا، ایک دفعہ وہاں گیا، اپنے قصے کہانیاں، اور پھر ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور وہ بھی شیئر کرتے ہیں. یہ میں آپ عام طور پہ رویہ بیان کر رہا ہوں. پھر جوشیلے خطیب جن کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اور انتہائی جوشیلے بیانات، اور کس بات پہ؟ وہ یہی بس زبانی تکرار پہ، مسائل، مسلک، فرقہ، اس کے بارے میں بس بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے. پھر اختلافی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اختلافی باتیں ان کو ہوا دی جاتی ہے، رفع یدین کے بارے میں، اور جو اختلافی باتیں ہیں تو اس کو ہوا دی جاتی ہے.
اور اس پہ اسلام اور اس کا وہ ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دیتی کوئی آج سے 20-25 سال پہلے، تو وہاں پہ عرفات میں کچھ لوگوں نے ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی، اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے وقت پہ نمازیں پڑھی. لیکن ایک جو لوگ دونوں وقت کی نمازیں یکجا کر رہے تھے، وہ بڑے غصے میں تھے، کہتے یہ تو حدیث کو نہیں مانتے. یعنی عرفات میں ایک دوسرے پر فتوے لگائے جا رہے تھے میدان عرفات میں. یہ تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں تھی. آپ نے ایک حدیث کا مطلب ایک لیا ہے، دوسرے عالم نے دوسرا لیا ہے، دونوں مسلمان ہیں، لیکن اس بنیاد پر اختلاف اس قدر آپ نے کہ آپ یعنی سنت رسول ہی کا منکر قرار دے دیا. یہ میں ویسی آپ کو بات بتا رہا ہوں. عام طور پہ ہمارے دیکھیں اتنے اختلافات ہیں اور اسی یعنی شدت میں ہم بیان کر رہے ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، میں تو آپ کو کیا بیان کروں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. اصل میں مسئلہ جو آیت نمبر 68 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ پہ کوئی جھوٹ نہ باندھیں. اللہ نے قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور قرآن بطور کتاب ہدایت یا ضابطۂ حیات ہمارے لیے نازل فرمائی ہے. اب اس قرآن کی پیروی کرنی چاہیے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی وہ ہے نا فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. کیونکہ قرآن تو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن تو ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے. اللہ ہماری منزل ہے نہیں. لیکن اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا کہ آخر کیوں ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے اور اس کو کتاب ہدایت کے طور پہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو بڑی مضبوط بات ہے، یعنی اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآنی تعلیم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم قرآن کو نہیں جھٹلا رہے. قرآن ہی ہمارا اصول ہے. آج دیکھ لیں ملک پاکستان 70-72 سال ہونے کو آئے ہیں اور قرآن اس ملک کا قانون نہیں ہے. وہی بعض قوانین انگریزوں کے دور سے چلتے آ رہے ہیں. ہمارے یعنی قرآن ہمارا قانون نہیں ہے، اور اسلام کی جو شریعت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی سنا؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے نا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، یہ تو حکم الہی ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو. عبرتناک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں تاریخ کو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یہاں تو آوے کا وہی بگڑا ہے، ساری قومی چور ہے. کوئی قوم خزانے کی چوری کر رہا ہے، کوئی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور یعنی میں ویسے ہی آپ کو بات کروں، قرآن ہمارا قانون نہیں ہے. قرآن سے تو ہم نے مکمل طور پہ رخ موڑ لیا ہے. تبرک کے طور پہ ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، تبرک کے طور پہ پڑھتے ہیں، کہیں علاج کے لیے بتائے جا رہی ہیں. قرآن پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر کے جہاں آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے یا جہاں درد ہو رہا ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ ایسے قرآنی آیات بطور شفا کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن قرآن اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا کہ اس کو پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر کے بس فارغ ہو جائیں. اس لیے تو قرآن نہیں آیا ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو روشنی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کو میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں لیدبروا آیاتہ،
تاکہ آپ اس کی آیات کے بارے میں تدبر کریں، عقل سے کام لیں اور نصیحت حاصل کریں خاوندان عقل۔ آج دیکھ لیں، ہم تو قرآن تو ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ قرآن تو ہماری یعنی کامیابی کی بنیادی دلیل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اما لک و اما علیک، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ جملہ میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم سب نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دنیا کا زبردست دھوکہ لگ گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، خبردار کیا تھا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کے دھوکے میں تو ہم پڑ گئے ہیں، دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے۔ یہ بات تو میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے کہ سورج نکلا ہو اور کوئی کہے کہ دیکھو سورج نکلا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو دنیا کا دھوکہ تو ہمیں یعنی پکا لگ گیا ہے۔ آج مسلمان دنیا کے دھوکے میں ہے، حاصل دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور یہ اس نے اپنا رخ بھی دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ دنیا کے فائدے یا نقصان کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، امتحان کے طور پہ کوئی زندگی نہیں گزار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ کہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا اس لیے کی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب یہ سورہ عنکبوتی کی بات لے لیں جو ابتدائی آیت تھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے لوگوں کا کہ محض دعوی ایمان کرنے پر یہ لوگ چھوٹ جائیں گے اور میں ان کی آزمائش نہیں کروں گا؟ یہ خیال غلط ہے۔ دیکھیں قرآن سے تو ہم نے بالکل ہی رخ پھیر لیا ہے، اور اس میں تو دیکھیں میں کن کن باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ اور دیکھیں اگر میں یہ سارے مضمون کو سمیٹ کے مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کروں تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا یعنی یہ ہمارا ماننا ہے عملی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش فضول کی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہمارا یہ ماننا ہے حقیقت میں کہ یہ کوئی دنیا کے علاوہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ ہمارا عمل سے ہم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ اگر اسلام ہے تو بس وہ 5 بنا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں۔ روزے رکھ رہے ہیں، بڑا احسان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ دے دی، بڑا احسان کیا۔ حج پہ چلے گئے سیر سپاٹے کے لیے، بڑا احسان کیا۔ اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بڑی گمراہی کا ہم شکار ہیں۔ ہمیں اپنی منزل تک کا ہی پتہ نہیں ہے، منزل کیا ہے۔ ہمیں اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، نہیں معلوم، ہم نہ معلوم کرنا چاہتے۔ ظاہر کا دھوکہ ہے، اپنے ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، پھر ظاہر کے لیے دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین۔ آپ دیکھ لیں یہ تو عام ہمارا یعنی یہی بس ہمارا خیال ہے۔ دولت، عزت، کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے اڑاؤ۔ آپ دیکھ لیں ہمارے خیال میں تو دنیا ہی دنیا ہے۔ تو یہ تو یعنی دنیا کو ہم نے بت بنا لیا ہے، اور اس بت کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ میرے اس جملے پر آپ غور کریں
ہماری منزل دنیا ہے، ہماری نیت دنیا ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارے ہاتھ میں دنیا ہے۔ اللہ نے تو ایسے اس لیے ہمیں نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آخرت پر تو ہمارا یقین ہے نہیں، ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے۔ اب آخرت کے جو متعلقات ہیں اور سب سے بڑا جو ہے اس میں جو ذریعہ ہے آخرت کی، وہ اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ نبی کا طریقہ ہے۔ اس کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، قرآن سے ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، سورہ ملک کی آیت ہے۔ بہت بڑی گمراہی میں ہم پڑے ہوئے۔ آج کا مسلمان بہت بڑی گمراہی کا شکار ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، روز قیامت دوزخ کے کنارے جب ہم کھڑے کیے جائیں گے تو ایک افسوس کریں گے ہم، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ میں نہ جاتے۔ آج بھی ہم یعنی کسی قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن تو پڑھنا تک نہیں آتا بعض لوگوں کو، وہ سمجھنا تو درکار، وہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پھر قرآن پہ توجہ اور قرآن کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لینا، یہ ہماری باتیں سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ کی طرف بلانے والے داعی کی بات ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، بس ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، بس اپنے معاملات میں کر لیتے ہیں۔ یشرکون فلما نجاہم الی البر اذا ہم، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا هُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، یہ ہمارے بارے میں آیت نمبر جو 33 ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے کہ جب وہ چلی جاتی ہے، اور سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون آیا ہوا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ لِيَكْفُرُوا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، آیت نمبر 65 ابھی میں پڑھ چکا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت کو محسوس کریں، اور دو سوالوں کے جواب آپ مجھے دیں۔ کیا آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ کیا آپ حق کو جھٹلا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو یعنی ہم قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اب یہ دو آیات میں آپ کو کہہ رہا ہوں 100% اس جرم میں ہم مصروف ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نازل نہیں کیا، ما نزل اللہ۔ دیکھیں اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ اجتماعی طور پہ آپ اپنے آئین کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا آپ کا رویہ، کیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اجتماعی طور پہ، یہ سیاست اور یہ الیکشن اور یہ ووٹنگ، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، لیکن اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ تو مغربی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ آج کی جمہوریت جو ہے یہ جمہوریت والی ڈکٹیٹر ہے۔ آج آپ کا وزیر اعظم جو چاہے کر سکتا ہے، جس کے پاس اکثریت ہو، ایک شخص کے پاس اختیار ہے۔ آرڈیننس کا مطلب کیا ہے کہ میرا یہ رائے ہے، اس کو نافذ کر دو، صدر صاحب اس پہ دستخط کر دو، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال میں سیاست کے چکروں میں نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کی ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ
کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے عمل سے کہتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے لیے کچھ نازل ہی نہیں کیا، اور جب حق ان کے سامنے پیش کیا جائے، او کذب بالحق لما جاء، جب حق ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ عملی طور پہ ہم ایسا کر رہے ہیں، قرآن کو ہم عملی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک میں مستند بات کر رہا ہوں آج پاکستانی قوم بلکہ امت مسلمہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسے لوگ یعنی لوگوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سوالیہ انداز میں، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ناشکروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ دیکھیں، جب ہم دنیا سے جائیں گے یا تو شکر گزاری کی حالت ہوگی ہماری یا ناشکری کی حالت۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ناشکری کا رویہ ہے ہمارا۔ دیکھیں، ناشکری کیا ہے؟ نعمت کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی ایک نعمت ہے، میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو اگر میں اللہ کی نعمتوں کی یعنی اللہ کو میں زندگی ضائع کرنا شروع کر دوں، یہ زندگی فضولیات کو مقصد بنا لوں اور پیسے بنانا شروع کر دوں اور اللہ کے دین سے رخ پھیر لوں، معاذ اللہ، میں ویسی ایک بات کروں، کوئی بھی ہو ہم میں سے کوئی بھی، تو یہ ناشکرہ ہے۔ یہ ہمارا عام طور پہ رویہ ہے، ناشکری کا رویہ ہمارا ہے۔ کافرین کے دو معنی میں کروں، حق تعالیٰ کے جو قرآن ہے، جو احکامات ہے، اس سے انکار، پھر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کی ناشکری۔ زندگی جناب بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے میں بیان کروں آپ کو یہ بات؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں یہ ایک موقع ہے، ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کا موقع ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی قرآن اندازی ہے کہ اگر آپ اس کا ٹکٹ خرید لیتے ہیں تو آپ یقیناً یہ وہ لاٹری آپ کی، یہ جنت کیا ہے، جنت میں جانا، اور یہ قرآن جو ہے یہ ٹکٹ ہے۔ اگر آپ قرآن کو اپنا لیتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی برابر جگہ جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہم نے تو سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے، ایک داؤ پر، یعنی ساری نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب وہ دنیا کا مفاد، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہو تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، جنت میں اپنا ٹھکانہ مت بنائیں، ظالم نہ بنیں، اللہ کے قرآن کی تصدیق کریں اپنے عمل سے، اور اللہ کی آیات کو، حق کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کو اپنا لیں، اس کو حرز جاں بنا لیں، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہو، ہاتھ دنیا کا استعمال کریں، بے شک دنیا پر بادشاہی کریں، ساری نعمتیں حاصل کر لیں، لیکن دل میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔